بزرگوں، دوستو، عزیزوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 119 اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ۔ مجھے قسم ہے میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا اور میں ضرور ان کے دلوں میں جھوٹی آرزویں ڈالوں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ضرور ان کو حکم دوں گا کہ وہ ضرور مویشیوں کے کان چیر ڈالیں، اور ان کو حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بھی تبدیل کر دیں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، جس نے اللہ کی بجائے شیطان کو اپنا مطیع بنایا، مطاع، تو فقد خسر خسرانا مبینا، تو بے شک وہ کھلے نقصان میں مبتلا ہو گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے 4 دعووں کا ذکر کیا۔ کتنے؟ 4 دعوے۔ سب سے پہلا دعویٰ اس نے کہا میں ضرور گمراہ کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں شیطان کے گمراہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت کے راستے سے ہٹا دے گا، اور ایک قول یہ بھی ہے شیطان کے گمراہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہی کی دعوت دے گا، گمراہ کرے گا، گمراہی کی طرف بلائے گا، اور یہی اس کا کام ہے کہ وہ آج کر رہا ہے، گمراہی کی دعوت دے رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو لوگ گمراہی کی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے پاس رش بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اب دوسرا اس کا دعویٰ، شیطان کا دوسرا دعویٰ، اس نے اللہ کی بارگاہ میں کہا میں ضرور ان کے دلوں میں جھوٹی آرزویں ڈالوں گا۔ اب ان جھوٹی آرزوؤں میں علماء نے 4 قول بیان کیے ہیں، یعنی ان کی 4 تفسیر کی ہیں۔ پہلا قول علماء کا اس کے بارے میں ہے، اور عبداللہ ابن عباس نے فرمایا لوگوں کے دلوں میں یہ آرزو ہوگی جو شیطان ڈالے گا کہ نہ جنت نہ دوزخ، نہ حشر نہ نشر، نہ حساب نہ کتاب، کچھ بھی نہیں، موج مارو۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں جی؟ ہم ایسے جیتے ہیں جیسے مرنا نہیں ہے جی، کام ایسے کرتے ہیں جیسے حساب ہی نہیں دینا، زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے ہم نے قیامت کا دن نہیں دیکھا یا اسے نہیں قرآن میں سمجھا یا اسے پڑھا۔ تو یہ آرزو شیطان کی طرف سے دل میں آئے گی کہ جنت بھی نہیں ہے، دوزخ بھی نہیں ہے، نہ حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا، نہ حشر ہے نہ نشر ہے۔ تو یہ ہے اس کی آرزو جھوٹی جو وہ انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ دوسرا قول اس کی آرزو کے بارے میں کہ وہ لوگوں کے دلوں میں توبہ استغفار کرنے میں تاخیر کرے گا، تاخیر ڈالے گا کہ نہیں کوئی گل نہیں پھر کر لینا توبہ، پہلے رج کے گناہ تے کر لو۔ کیوں جی؟ ایسی بات ہے کہ نہیں کہ آج لوگ اس بل بوتے پہ کوئی گل نہیں، گناہ پہلے کر لیے پھر آخر میں توبہ کر لیں گے۔ شیعوں کا ایک بہت بڑا مبلغ مولوی اسماعیل، اس سے پوچھا نا کسی نے کہ آپ اتنے عالم دین تھے دیوبند کے، آپ اس مذہب کو کیوں قبول کیا جو مذہب ہے ہی جھوٹا؟ تو اس نے کہا کہ مینوں بھی پتہ ہے کہ اے شیعہ مذہب باطل ہے، جھوٹیاں دا مذہب ہے، لیکن اس لیے قبول کیا کہ اس میں 2 چیزیں بڑی زبردست ہیں، ایک عورت ہے ایک پیسہ ہے۔ مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ شیعہ مذہب جھوٹا ہے، لیکن مرنے سے پہلے توبہ کر لوں گا، اس تو پہلے عیاشیاں تے کر لاں۔ تو توبہ اور استغفار کرنے میں، تاخیر کرنے میں، اس کو ٹالنا، یہ دلوں میں یہ بات ڈالتا رہے گا شیطان کہ کوئی گل نہیں پھر کر لینا، اے ہون پہلے گناہ کر لو، پھر تو بڑی زندگی پڑی ابھی توبہ کرنے میں، پھر کر لینا، موت سے 1 منٹ پہلے کر لینا۔ تو یہ تاخیر توبہ میں شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ تیسرا قول اس کی جھوٹی آرزوؤں کے بارے میں کہ وہ لوگوں کے دلوں میں یہ بھی آرزو ڈالے گا کہ آخرت میں بڑا ثواب ملنا ہے،
کرنا کرانا کچھ نہیں، آخرت میں بڑا ثواب ملنا ہے، یہ اس کی طرف سے جھوٹی آرزو انسان کے دل میں آئے گی۔ تو کر کرا کچھ بھی نہ کر، ہاں رج کے اللہ کی نافرمانی کر، آخرت میں بڑا ثواب ہے، یہ اس کی جھوٹی آرزو۔ اور تیسرا قول علماء کا، چوتھا قول جو علماء نے فرمایا، اور علماء نے فرمایا ہمارے زمانے میں بعض جاہل پیر اپنے مریدوں کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر اللہ نے مجھے مقام وجاہت دیا تو میں تم سارے مریدوں کو میدان محشر میں خود بخشواؤں گا۔ پیر آج یہ بھی کہتے ہیں اگر محشر میں میں آیا اور اس انداز سے آؤں گا پورے محشر میں شور مچ جائے گا، فلاں گدی والا آ رہے ہیں، تو دیکھنا میں اپنے مریدوں کو کس طرح بخشواؤں گا۔ تو اس طرح کی جھوٹی آرزویں پیروں کی زبانوں سے وہ اپنی مریدوں کے دلوں میں ڈالے گا۔ چوتھی آرزو جھوٹی جو علماء نے نقل کی، فرمایا کہ ان کے دلوں میں جو آرزویں جھوٹی ڈالے گا، نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، ان جھوٹی آرزوؤں کو وہ انسان کے سامنے مزین کر دے گا، اچھا کر دے گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ جب گناہ آتا ہے تو بڑا اچھا آتا ہے، انسان کی نظر میں بڑا مزیدار لطف ہے، بڑا مزہ آیا، کیوں جی آیا کہ نہیں مزہ آیا؟ گناہ کرنے میں بڑا مزہ آیا۔ تو وہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ وہ مزین کرتا ہے انسان کی نظر میں گناہ کو، جھوٹی آرزوؤں کو سجا دیتا ہے، اچھا کرتا ہے انسان کی نظر میں شیطان۔ پھر انسان سمجھتا ہے اچھا ہے تو اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، سب اچھا چل رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں شیطان کی جھوٹی آرزویں ہیں جو انسان کے دلوں میں وسوسوں کی صورت میں وہ ڈالتا ہے۔ اب شیطان کا تیسرا دعویٰ، اس نے کہا کہ میں ضرور حکم دوں گا کہ وہ مویشیوں کے، جانوروں کے کان چیر ڈالیں۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، مویشیوں کے کان چیر ڈالیں، یہ بڑا عجیب ہے۔ اچھا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بحیرہ کے کان چیرنے کا حکم دے گا۔ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جب کوئی اونٹنی 5 بچے جنتی ہے، 5واں نر ہندا، ٹھیک ہے، تو وہ 5 بچے جننے کے بعد اس اونٹنی کے کان چیر دیتے ہیں تاکہ اس سے کوئی نفع نہ لیا جائے، اور پھر اس کا دودھ بھی نہیں دوتے، نہ اس کا دودھ دوتے ہیں نہ اس سے کوئی نفع اٹھاتے ہیں، کان چیر دیندے نے، اور اسے کھلا چھوڑ دیتے ہیں، وہ جس چراگاہ سے چاہے چرے، کوئی اسے روک ٹوک نہیں ہوگی۔ تو یہ انسان کے دلوں میں وہ اس بات کا وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم کھلے آزاد ہو، جو چاہے مرضی کرو، تو آڈے کان بھی چیر دیتے نے۔ میں جس طرح اس اونٹنی کے کان لوگ چیر دیتے تھے عرب میں کہ اے 5 بچے جان لینے ہوں نہیں، اب اس سے کوئی فائدہ نہیں ہمیں لینا، نہ اس کا دودھ دونا ہے نہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہے۔ تو بالکل اسی طرح شیطان لوگوں کے کان چیرتا ہے کہ بھائی کھلی چھٹی ہے، جو چاہے مرضی کرو، ہاں تہاڈی دنیا تہاڈے سب کچھ۔ تو یہ معنی ہے اس کا کہ اس نے کہا میں ضرور حکم دوں گا کہ وہ مویشیوں کے کان چیر ڈالیں۔ اب اس بارے میں آقا علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، حضور نے فرمایا بحیرہ وہ اونٹنی ہے جس کا دودھ دونے سے بتوں کے لیے منع کیا جاتا تھا کہ اے بتاں واسطے یا اس واسطے تا دودھ نہیں تونا، اور کوئی شخص اس کا دودھ اس لیے نہیں دوتا تھا کہ یہ بتوں کے لیے، اس لیے اس کے کان چیر ڈالتے تھے، ان کو نفع کوئی نہیں لانا اپنی ذات واسطے۔ تو شیطان کا چوتھا دعویٰ، اب چوتھا دعویٰ بڑے غور سے سنے سارے، یہاں اس دعوے میں بڑی آپ کو علم کی باتیں ملیں گی۔ اس نے کہا میں ضرور حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدل دیں۔ کیوں جی؟ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کر دیں۔ اب اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کرنے میں بھی 5 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے اس بارے میں میرے آقا کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت پر لعنت ہے اللہ کی جو ایک عورت کے بالوں کے ساتھ دوسری عورت کے بال ملاتی ہے، اور جو اپنے بالوں کے ساتھ دوسری عورت کے بال لگواتی ہے اور اپنے جسم کو
گدواتی ہے، تو حضور علیہ السلام نے دونوں عورتوں پر لعنت کی کہ جو خود جسم کو گودتی بھی ہے یا دوسروں کے ساتھ مل کر اپنے جسم کو گدوانے والی، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب اس سلسلے میں گدوانے کا معنی تو آپ نہیں سمجھیں گے، مجھے کھولنا پڑے گا۔ گدوانا، جوڑا، سمجھ آئی؟ جوڑا، جام کٹھا پیچھے والا تھا۔ جو عورت پیچھے جوڑا کرتی ہے، میرے آقا نے فرمایا لعنت ہے اس پر، اللہ کی، فرشتوں کی، ہم سب کی۔ جونڈا کرنا بھائی، ہون سمجھ آ گئی؟ جونڈا کرنا، میں پنجابی بول رہے ہیں تاکہ سارے لوگ سمجھ جائیں، ویسے یہ مشکل باتیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کی جو چوٹی ہے، جو عورتیں چوٹی کرتی ہیں، جوڑا باندھتی ہیں، ان پر لعنت ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کرتے ہیں۔ سفید بالوں کو کالا خضاب لگانا، کالا کولا۔ بڑے بندوں کا سوال میرے پاس آیا تھا، میں کہا صبر کرو، اگے آیت آ رہی ہے، ہاں آیت آ رہی ہے، تانوں درس کی جواب دیاں گا۔ سفید بالوں کو کالا کولا، کالا کلر لگانا کیا ہے؟ ناجائز، اور منع کیا، فرمایا جو یہ کرے گا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ البتہ سفید بالوں کو زرد یا مہندی کا رنگ لگانا وہ اس میں داخل نہیں ہے، وہ جائز ہے، وہ سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے، میرے آقا نے بھی مہندی لگائی ہے۔ لیکن سفید بالوں کو کالا کلر لگانا کیا ہے؟ منع ہے، منع ہے، یہ ناجائز ہے، اس کا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ تو جو مرد داڑھی منڈوائیں، جو مرد داڑھی نہ رکھیں، ان پر بھی لعنت ہے کہ انہوں نے اللہ کی تخلیق کو بدلا ہے۔ روزانہ ہی شیپ، روزانہ ہی شیپ، بھائی آنے دے، انہوں نے آنا تے ہےگا، جنی دیر تک تو زندہ قبر سے نہیں جاندہ، کیوں جی؟ دیکھا نہیں روزانہ، ہاں دو دن بعد ہی پیسے بھی ضائع کیتے، گناہ بھی کھٹیا، یہ تو آئیں گے، ان کو تو کوئی روک نہیں سکتا۔ روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتا، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اسے کیوں بدلا؟ تو داڑھی منڈوانے والے پر بھی یہ اسی سلسلہ میں کہ اس نے اللہ کی تخلیق کو بدلا، لعنتی ٹھہرا۔ اور جو عورتیں مردوں کی طرح بناؤ سنگار کرتی ہیں، کچھ عورتوں کو دیکھا ہوگا منڈے بن بندی، میرے پیر صاحب فرماتے ہیں کڑی نو چاہیے کڑی بن کے رہے، کڑی نو کڑی بن کے رہنا چاہیے۔ پھر وہ ایسے عورت مردوں کی طرح بال کٹواتی ہیں، مرد عورتوں کی طرح بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی ہیں، تو جو اللہ کی تخلیق کو بدلے گا اللہ نے فرمایا اس پر لعنت ہے، میرے آقا نے بھی اس پر لعنت کی۔ اب اس میں تیسرا معنی وہ ہے اللہ کی تخلیق کو بدلنے کا معنی کہ اللہ کے دین کو بدلنا، اللہ کے دین کو بدلنا۔ اب دین کو کیسے بدلا لوگوں نے؟ آج بھی لوگ بدل رہے ہیں، حرام کو حلال، یہ ہے اللہ کے دین کو بدلنا، اللہ کی تخلیق کو بدلنا۔ حرام حرام ہی رہے گا بھائی، وہ حلال ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ البتہ حلال حرام ہو سکتا ہے، حرام حلال نہیں ہو سکتا، لیکن حلال حرام بن سکتا ہے۔ ہاں جی تو اڈے کم منا، تو حلال کو حرام کہنا یہ بھی غلط ہے، حرام کو حلال سمجھنا یہ بھی غلط ہے، دونوں چیزوں پر لعنت ہے۔ پھر اسی طرح کہ سورج، چاند اور پتھر یہ انسان کے واسطے اللہ نے بنائے تھے کہ ان سے فائدہ لیا جاتا، تو کچھ مشرکین نے ان کی پوجا کی، اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے بنائے تھے کہ نفع اٹھاؤ، تسی انہاں دی عبادت شروع کرتی، لعنت ہے۔ تو یہ باتیں ہیں کہ اللہ لعنت کرتا ہے کہ جو اللہ کے دین کو، اللہ کی تخلیق کو بدلتے ہیں۔ اللہ کی تخلیق نہیں بدل سکتی، ہاں جی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے فرمایا میرے فیصلے اٹل ہیں، میری باتیں اٹل ہیں، وہ بدلتی نہیں۔ اگر کوئی بدلنے کی کوشش کرے گا تو وہ رب کا بھی نافرمان ہوگا، مصطفیٰ کا بھی نافرمان ہوگا، اور نافرمان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، رسول اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، ساری کائنات کی لعنت ہے۔ اب اس میں سب سے آخر میں آپ لوگوں کے لیے ایک بڑا لطیف نکتہ چھوڑ رہا ہوں کہ شیطان نے جب اتنی باتیں کی میں ضرور گمراہ کروں گا، ان کے دلوں میں جھوٹی آرزویں ڈالوں گا، ہاں، اور وہ اللہ کی صورتوں کو تبدیل بھی کر دیں گی، تو شیطان کو کیسے علم ہوا
کہ وہ ضرور لوگوں کو گمراہ کر دے گا۔